امید آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور اپنے کسی نہ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تنقید نگار۔ تنقید نگار سے متعلق ہم بات کریں گے۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس کو، احتشام حسین۔ احتشام حسین جو ہے ان کا جو پورا نام تھا وہ کیا تھا؟ ان کا پورا نام تھا سید احتشام حسین رضوی، یہ ان کا پورا نام تھا۔ احتشام حسین کی ولادت 1912 میں اعظم گڑھ میں ہوئی۔ احتشام حسین نے الہ آباد میں تعلیم حاصل کی اور یہیں پر 1961 میں شعبہ اردو کے عہدے پر یہ فائز ہوئے، مقرر ہوئے۔ ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ وہ الہ آباد میں ہی ہوئی تھی۔ کب؟ 1972 میں۔ کہاں پر ہوئی؟ الہ آباد میں ہی ہوئی تھی۔ احتشام حسین کی تصنیف زندگی کا آغاز 1932 کے قریب ہوا تھا۔ تو انہوں نے لکھنا لکھانا جو شروع کیا تھا وہ 1932 کے آس پاس شروع کیا تھا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم اپنی لکھنؤ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد احتشام حسین ترقی پسند تنقید کے نمائندہ نقاد تھے۔ یہ ترقی پسند تحریک سے کیا تھے؟ وابستہ تھے، حامل تھے، اور یہ کس کا نظریہ رکھتے تھے؟ یہ کارل مارکس کا نظریہ رکھتے تھے۔ کس کا؟ کارل مارکس کا نظریہ یہ رکھتے تھے۔ احتشام حسین کی تنقید کی بنیاد اشتراکی نظریات پر ہے۔ احتشام حسین نے راک فیلر فاؤنڈیشن کی دعوت پر امریکہ کا سفر کیا تھا، اور انہوں نے وہاں کا سفر بھی کیا، اور انہیں وہاں سے امریکہ سے راک فیلر فاؤنڈیشن کی طرف سے انہیں کیا ملی تھی؟ اسکالرشپ بھی ملی تھی۔ احتشام حسین ایک مارکسی تنقید نگار ہیں، کیونکہ کس کا؟ کارل مارکس کا نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کی تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے یہ قائل تھے۔ ان کی تصنیفیں تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق، ادب اور شعور، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے، تنقیدی نظریات، اردو کی کہانی۔ آپ دیکھیں زیادہ تر ان کی جو وہ ہے تصنیف ہے، ان میں آپ کو اور دکھائی دے گا۔ تو جہاں بھی آپ کو یہ اور دکھائی دے وہ کس کی ہوں گی؟ وہ ہوں گی احتشام حسین کی۔ ان کا ایک سفر نامہ بھی ہے جو کافی مشہور ہے، وہ کون سا ہے؟ ساحل اور سمندر۔ یہ ان کا سفر نامہ ہے جو انہوں نے کب لکھا تھا؟ جب انہوں نے امریکہ کا سفر کیا تھا، اس وقت یہ لکھا تھا۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس، یہ ہندی میں ہے۔ باقی تنقیدی جائزے، یہ جو ہے نا ان کی ابھی ہم نے دیکھی تھی کہاں پر، اردو ادب اور یہ تنقید، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تنقیدی حاشیے ہے ایک، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور تنقیدی جائزے یہ 1945 میں لکھی گئی تھی۔ کون سی؟ تنقیدی جائزے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ آج کل امتحانات میں بہت پوچھی جا رہی ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ ہے ویرانے کے نام سے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ۔ تو یہ سید احتشام حسین سے متعلق کچھ معلومات ہیں، اور اس کے آگے اور ہیں ویرانے۔ یہ دیکھیے یہ ان کا پہلا اور آخری کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے۔ ساحل اور سمندر، یہ ان کا سفر نامہ ہے جو انہوں نے کب؟ امریکہ کا سفر کیا تھا تب لکھا تھا۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کتاب ہندی میں ہے اور اردو دونوں زبان میں لکھی گئی، ہندی اور اردو میں دونوں میں لکھی گئی ہے۔ کون سی؟ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ۔ احتشام حسین کی وفات 1972 میں کہاں پر ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس کو؟ آل احمد سرور۔ یہ بھی کیا تھے؟ یہ بھی تنقید نگار تھے۔ ان کا جو پورا نام تھا، ان کا نام تھا آل احمد سرور۔ ان کی جو ولادت ہوئی وہ 1912 میں بدایوں میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہوئی وہ 2002 میں کہاں ہوئی تھی؟ علی گڑھ میں۔ ابھی آگے آئے گا، آپ دیکھیے گا۔ آل احمد سرور انجمن ترقی اردو ہندی کے جزل سیکرٹری بھی رہے
اور یہ کب تک رہے؟ یہ 20 سال تک رہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد اشرف، اس میں نہیں لکھا ہے محمد اشرف، یہ ان کے والد کا نام تھا، اور والدہ تھیں تنویر فاطمہ۔ یہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ ان کو الو میاں بھی کہا جاتا تھا، مطلب کیوں؟ کیونکہ انہیں علم حاصل کرنے کا اور انہیں پڑھنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا، تو ان کو علو میاں بھی کئی لوگوں نے کہا تھا۔ ان کا جو تخلص تھا وہ کیا تھا؟ ارشد۔ بعد میں انہوں نے سرور رکھ لیا تھا۔ پہلے جو یہ تخلص استعمال کرتے تھے وہ کیا تخلص استعمال کیا انہوں نے؟ ارشد، اور بعد میں انہوں نے سرور تخلص استعمال کیا۔ آل احمد سرور اردو کے پہلے نقاد ہیں جن کا تمام تر تنقیدی سرمایہ مضامین کی صورت میں ہے۔ آل احمد سرور کی تنقید پر جدید مغربی نقادین ایلیٹ، رچرڈس وغیرہ کے ساتھ مارکسی اثرات بھی شامل ہیں، یعنی کہ یہ مغربی نقادین جو ہیں ایلیٹ اور رچرڈس، ان کا نظریہ یہ رکھتے ہیں۔ آل احمد سرور کی تنقیدی نگاری کو عدل و توازن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آل احمد سرور نے تنقید کے مختلف دبستانوں سے اثرات قبول کیے ہیں، لیکن وہ کسی خاص نظریے کے مقلد نہیں ہیں۔ آل احمد سرور نے غالب کے ایڈیشن سے، سجاد انصاری کے شیشے سے، اقبال کا ملٹن سے، سر سید کا حالی و اکبر سے موازنہ کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تصنیف ہے جن سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ آل احمد سرور اردو ادب رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے اور انہیں 1962 میں پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے مطلب بہت کم ادیب ایسے ہیں جنہوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی، تو انہوں نے آگرہ سے BSc کی تعلیم کیا کی تھی؟ حاصل کی تھی آگرہ کالج سے۔ کس کی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے؟ BSc کی، اور کالج کا نام تھا سینٹ جارج۔ اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ سے MA کیا اور یہ لیکچرار ہو گئے تھے کب؟ 1934 میں یہ لیکچرار بنے۔ انہیں عربی زبان کو پڑھایا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے 1936 میں پھر سے MA کیا تھا۔ وہ کس میں کیا تھا؟ وہ انہوں نے اردو میں MA کیا تھا۔ کئی بار سوال آ جاتا ہے کہ انہوں نے آل احمد سرور نے دوسری بار جب MA کیا تو کس زبان میں کیا؟ تو انہوں نے اردو میں کیا، اور جب پہلی بار کیا تھا تب انہوں نے پہلی بار کس زبان میں کیا تھا؟ پہلی بار انگریزی میں کیا تھا۔ اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی اردو کے پروفیسر رہے۔ کہاں پر؟ رامپور میں رضا لائبریری۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اگر ابھی آئے گا، اور اگر نہیں آتا ہے تو آپ تو لکھ ہی لیجیے اس کو۔ علی گڑھ میں یہ اردو کے کیا رہے تھے؟ پروفیسر رہے تھے۔ کہاں پر رہے؟ رامپور میں۔ رامپور میں ایک رضا لائبریری تھی، وہاں پر یہ اردو کے پروفیسر رہے تھے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ تنقیدی مضامین و مجموعی تنقید کیا ہے؟ نئے اور پرانے چراغ 1955 میں، اقبال، فیض اور ہم، پہچان اور فرق، یہ ان کی کیا ہے؟ تصنیف ہے۔ انہوں نے ان کی جو ادبی اس کا آغاز ہوا تھا وہ کس سے ہوا تھا؟ وہ شاعری سے ہوا تھا، لیکن پھر یہ 1942 میں ان کا پہلا تنقیدی اشارے مضامین آیا، اور پہلا شعری مجموعہ ان کا تھا کیا؟ یہ سلسبل، یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی کئی لکھے، نئے پرانے چراغ، یہ ابھی ہم نے دیکھا 1955 میں۔ اس کے بعد تنقید کیا ہے؟ داستان، تنقید، ادب اور نظریے، خواب باقی ہیں، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ تنقیدی اشارے، یہ ان کی ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ آل احمد سرور کی وفات 2002 میں ہوئی تھی۔ آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد تھے، یہ کس نے؟ شمس الرحمن فاروقی نے کہا ہے۔ اور ان کی جو سب سے خاص تصنیف ہے وہ کون سی ہے؟ مسرت سے بصیرت تک، یہ کس کی ہے؟ آل احمد سرور کی، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کب لکھی گئی تھی؟ 1974 میں۔ اقبال اور نظر شاعری، یہ خطبہ ہے، یہ انہوں نے 1979 میں کہا تھا۔ ادب اور نظریے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔
نظر اور نظریے، نظر اور نظریے، یہ دونوں انہی کی تصنیف ہے اور دونوں بہت ہی خاص ہیں۔ باقی تو آپ نے دیکھ لیا، پہچان اور پرکھ، پرکھ اور پہچان، اقبال، فیض الرحم، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو 1992 میں پدم بھوشن اور 2001 میں انہیں اقبال سمان بھی ملا تھا۔ کون سا؟ اقبال سمان سے ان کو نوازا گیا تھا۔ یہ آل احمد سرور سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد ہیں یہ سارے جو ہیں، ہم ایک کے بعد ایک دیکھ رہے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ نقاد ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن، ان کا نام جو ہے شمس الرحمن فاروقی تھا۔ فاروقی کی ولادت 1935 میں اعظم گڑھ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا اور ان کی تعلیم کہاں؟ الہ آباد یونیورسٹی میں ہی پوری ہوئی تھی۔ فاروقی نے 9ویں جماعت تک اعظم گڑھ، BA گورکھپور سے اور MA انگریزی الہ آباد یونیورسٹی سے حاصل کی۔ فاروقی نے مرکزی سول سروس کا امتحان بھی کیا کیا تھا؟ پاس کیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ کون سا ہے؟ آپ سبھی نے سنا بھی ہوگا، شعر شور انگیز، جو انہوں نے میر کے کلام کی شرح کی تھی۔ کب؟ 1996 میں، اور یہ 4 رشتوں پر مشتمل ہے اور یہ اردو میں ان کو اس کے لیے پہلا سرسوتی سمان ملا تھا۔ دوسرا کس کو ملا ہے؟ دوسرا ملا ہے نیّر مسعود کو۔ کس کے لیے؟ طاؤس کی چمن مینا کے لیے۔ یہ نیّر مسعود جو ہیں یہ والد ہیں کس کے؟ مسعود حسین رضوی ادیب کے۔ اور مسعود حسین رضوی ادیب جو ہیں یہ کس کے ماہر تھے؟ یہ انیس کے ماہر تھے۔ انہوں نے روح انیس لکھی ہے۔ چلیے ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے پوائنٹ پہ۔ فاروقی نے شاعری اور ناول نگار کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی۔ فاروقی ادب کو پرعلوم بنانے اور سماجی مسائل کے حل کی ذمہ داری ادیب پر ڈالنے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ فاروقی کے نزدیک افسانہ شاعری سے کمتر ہے۔ فاروقی کے نزدیک جس تحریر میں موزونیت اور اجمل کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ایام ہوگا وہی کیا ہے؟ وہی شاعری ہوگی۔ فاروقی وہ نقاد ہیں جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چاہتا ہے، اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ یہ ان کے نظریے ہیں، ان کا ماننا ایسا تھا۔ فاروقی کی ڈی لٹ کی ڈگری MU نے دی تھی۔ ان کو ڈی لٹ کی ڈگری۔ فاروقی ماہنامہ شب خون کے بانی اور ایڈیٹر رہے۔ شب خون الہ آباد سے شائع ہوتا ہے، رسالہ یہ ہوتا تھا جس کا ادبی رجحان جدیدیت سے تھا۔ ان کو انعامات ملے۔ انہوں نے شعر شور انگیز، ان کے میر تقی میر کے کلام کی شرح کی تھی، جو کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے انہیں پہلا سرسوتی سمان ملا تھا 1996 میں۔ اس کے بعد انہیں 2009 میں پدم شری ملا۔ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ کئی چاند تھے سرِ آسماں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ناول ہے۔ سبز اندر سبز، یہ ان کا مجموعہ کلام ہے۔ انہوں نے غالب پر 4 تحریریں، تعبیر کی شرح اور اردو کا ابتدا زمانہ، کتاب افسانے کی جمعیات میں شعر شور انگیز، لفظ و معنی، تحفیم غالب، عروض آہنگ اور بیاں انداز گفتگو، یہ کیا ہے؟ یہ تحفیم غالب جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ غالب پر انہوں نے جو لکھی ہے نا، یہ بہت خاص ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تنقیدی افکار، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ان کے شعری مجموعے ہیں گنجش، شوشا، ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں ان کے شعری مجموعے۔ یہاں پر کلیم الدین احمد جان دیکھتے ہیں، ان کے 4 شعری مجموعے بھی تھے: آسماں، سرِ آب، چادر، رستم دریا، کنج شوشا اور سبز رشید۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ بھی تھا سوار اور دوسرے۔ انہوں نے بوتیکا جو ہے اس کا کیا ہوا؟ ترجمہ بھی کیا شریعت کے نام سے، عزیز احمد فن شاعری کے نام سے۔ اور یہ جو ہم نے ابھی دیکھا نا، کئی چاند تھے سرِ آسماں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ کئی بار امتحانات میں پوچھا گیا ہے۔
یہ جو ان کا ناول ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد انہیں اسلوبیات کا بانی، جدیدیت کا بانی اور حیت کا بانی مانا جاتا ہے۔ کس کو؟ شمس الرحمن فاروقی کو۔ کس کا بانی؟ اسلوبیات کا بانی، جدیدیت کا بانی اور حیتی کا بانی۔ کس کو مانا جاتا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کے متعلق کیا تھے؟ کچھ نظریات تھے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بھی ایک تنقید نگار ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کس کی؟ یہاں پر ہم نے ان کی تصنیف دیکھ لی۔ اب ہم بات کریں گے جو نیکسٹ نقاد ہیں، پروفیسر کلیم الدین احمد۔ ان کا نام کلیم الدین احمد تھا۔ ان کی ولادت 1908 میں کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1983 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام تھا عظیم الدین، جو شاعر بھی تھے اور اردو، فارسی، عربی کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ عرفیت ان کی کیا تھی؟ رحمو۔ یہ ان کی عرفیت تھی۔ ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا حنیفہ بیگم۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تو گھر پر ہی حاصل کی، کیونکہ ان کے والد فارسی عربی کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے کلام کا مجموعہ غل نغمہ کے نام سے ترتیب دے کر اپنے مقدمے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شائع کیا ہے۔ اور ان کی جو اعلیٰ تعلیم ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ لندن سے، کیمبرج یونیورسٹی سے۔ ان کے استاد سے پروفیسر تھے کون سے؟ گبکس۔ ان کا نام کئی بار امتحان میں پوچھا گیا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ان کے استاد تھے، عربی کے استاد تھے یہ ان کے۔ اور ان کے تنقید کے جو استاد تھے وہ تھے پروفیسر لیبس، وہ ان کے تنقید کے استاد تھے۔ کلیم نے 1921 سے لے کر 1923 تک مومڈن اینگلو اسکول میں پٹنہ میں کیا کی تھی؟ تعلیم حاصل کی۔ کلیم نے اسکولی زمانے سے ہی اپنی پسندیدہ غزلوں اور نظموں کو دو الگ الگ پایا بنا کر رکھا تھا، پہلا کشکو اور دوسرا سبد گل چین۔ غزلوں کے لیے انہوں نے کشکو ولی کے جو شاعر تھے ولی، درد جلال، لوں احسن اور ریاض خیر آبادی کی غزلوں سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا، اور نظموں کے لیے انہوں نے سبد گل چین، ظفر علی خاں، حالی اکبر، فضل حق آزاد کی نظموں سے استفادہ انہوں نے حاصل کیا۔ اور یہ خود کہتے ہیں کہ ان کو نقاد کس نے بنایا؟ ان کے جو تنقید کے استاذ تھے پروفیسر لیبس، یہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ پروفیسر لیبس نے مجھے کیا بنا دیا؟ نقاد بنا دیا۔ کلیم نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن کیمبرج یونیورسٹی میں حاصل کی تھی، اور یہ واپس وہاں سے آئے تھے کب؟ 1933 میں ہندوستان آئے تھے، اور پھر یہ پٹنہ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے تھے۔ یہ دیکھیے یہاں پر ذکر آیا ہے کہ کلیم نے پروفیسر گبکس سے عربی گرامر کی تعلیم حاصل کی تھی۔ کلیم نے الف اولیوس سے براہ راست ترتیب حاصل کی تھی، اور انہیں کی زبر ترتیب عملی تنقید میں دستری حاصل کی۔ کلیم کی تنقید میں لیوس کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ کلیم نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر لیوس نے مجھے کیا بنا دیا؟ نقاد بنا دیا۔ یہ ان کے تنقید کے استاد تھے۔ کلیم کی پہچان منزدہ نقاد کی حیثیت سے بھی ہے۔ کلیم کی خود نوشت سوانح اپنی تلاش میں۔ اس کے بعد ان کی کلیم الدین احمد کا خاکہ بھی کس نے لکھا؟ آپ جانتے ہوں گے۔ ان کا خاکہ لکھا تھا احمد جمال پاشا نے۔ اس میں ان کو مغربی نقاد بتایا گیا ہے۔ ان کے متعلق ایک قول بھی ہے کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے۔ ان کا ایک قول ہے نا کلیم الدین احمد کا، اور یہ کئی بار امتحانات میں پوچھا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی 1983 میں۔ ہم نے دیکھا تھا کلیم نے تذکروں کو سر سے تنقید ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ادب دو چیزوں کا اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت، یہ ان کا ماننا ہے۔ کلیم نے اردو تنقید کے وجود کو محض فرضی اقلید کا نقطہ خیالی معشوق کی مہم قمر قرار دیا ہے۔ انہوں نے غل نغمہ کتاب سے
یہ ان کی والد کا مجموعہ تھا جو انہوں نے اپنے اس میں شائع کی تھی۔ کلیم الدین احمد کی کتاب کون سی ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر۔ یہ بہت خاص ہے، اردو شاعری پر ایک نظر، کئی بار امتحان میں پوچھی جاتی ہے، اور اس میں ایک قول ہے کہ غزل اردو شاعری کی جان ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ ان کو کیا تھا؟ غزل جو تھی نا وہ زیادہ پسند تھی، قطع بہت پسند تھا ان کو۔ کیا؟ غزل میں قطع یہ بہت پسند کرتے تھے۔ اب ان کی تنقیدی جو کتاب ہے وہ ہے اردو شاعری پر ایک نظر۔ یہ آگے ہوگی، ہم دیکھتے ہیں ان کی تصانیف نہیں ہے۔ چلیے، ان کی جو تنقیدی کتاب ہے وہ کیا ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 2 حصوں پر۔ اور دوسری ہے اردو تنقید پر ایک نظر۔ اردو تنقید پر ایک نظر، یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک سب سے خاص تصنیف ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اردو زبان اور فن داستان گوئی۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار امتحان میں پوچھی جاتی ہے۔ پھر مضمون داستان کیا ہے؟ سخن نامہ ہائے گفتنی، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ عملی تنقید تو کلیم الدین احمد کی ہے۔ اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک مطالعہ، انیس ایک شاعر، یہ ساری بھی کیا ہے؟ یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک مطالعہ، انیس ایک شاعر، یہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ انیس ایک شاعر۔ ان کی خود نوشت ہے اپنی تلاش میں، یہ ان کی کیا ہے؟ خود نوشت۔ اپنی تلاش میں، یہ کب آیا تھا؟ 1975 میں۔ تو یہ کلیم الدین احمد کی کچھ خاص تصنیف تھی۔ تو یہاں ہم نے آج اس ویڈیو میں جو خاص نقادین ہیں، جو آپ کے کئی سارے امتحانات میں جن کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہاں پر ہم نے ان سے متعلق بات کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی امتحان میں ضرور آپ ان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔